آئیے میں آپ کو ایک تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں۔ جب ناپاک صلیبی کا ناپاک سایہ سرزمین مقدس پر پڑا تو انہوں نے چاہا کہ اس پر قبضہ کریں۔ جب قسطنطنیہ میں بیٹھے بیٹھے صلیبیوں کے نظروں میں سرزمین القدس گھومنے لگی تو انہوں نے چاہا کہ اس مقدس سرزمین کے تقدس کو پامال کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو اپنی عورتیں دے دی، مال و دولت دے دیے اور کہا تم ہمارے لیے راستہ فراہم کرو، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے۔ چنانچہ ضعیف الایمان مسلمان مال و دولت کی لالچ میں آ کر ان کو جانے کے لیے راستہ ہی نہیں بلکہ ساز و سامان بھی دیے۔ پھر جب حقیر خنزیر سے بھی زیادہ ناپاک بدبخت قوم اس سرزمین مقدس پر داخل ہوئی تو انہوں نے ہر ایک کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، ہر ایک کو قتل کر دیا۔ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہنے لگا۔ ان کی آہو بکا سے جب آسمان لرز اٹھا، جب مسجد اقصی والوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی ہے، چنانچہ تمام کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے کہ اگر کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام مسلمان اس مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت مسجد اقصی میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، بچے سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک ہر کوئی شامل تھے۔ ان بدبختوں نے مسجد اقصی کے حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، انہوں نے ہر ایک کو قتل کر دیا۔ جاؤ مسجد اقصی سے جا کر پوچھو، وہاں کی دیواریں گواہ ہیں کہ ان کے آغوش میں کتنے معصوموں نے دم توڑا ہے۔ وہاں کی سیڑھیوں سے پوچھو کہ تیرے مقدس فرش پر کتنے بے گناہوں کا خون بہا ہے۔ جب ان کی آہو بکا سے آسمان لرز اٹھا تو رب العالمین نے ان کے آواز پر سپاہ سالار عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا۔ آج وہاں کا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اے امت مسلمہ تم کہاں ہو؟ وہ آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا المسلمون انتم ترکتمونا، تم 2 ارب مسلمان ہمیں اکیلا چھوڑ دیے، ہماری بہنوں کی عصمت دری کی گئی، تم خاموش رہے، ہمارے بچے گئے، تم خاموش رہے، ہمارے اوپر گولیوں کی بوچھار کی گئی، تم خاموش رہے، ہمارے اوپر بمباری کی گئی، تم خاموش رہے۔ ارے او صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر ناز کرنے والوں، ذرا سرزمین غزہ جا کر دیکھو، وہاں ہزاروں گھر اجڑ گئے، ہزاروں مائیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، وہ تمہاری طرف آواز لگا کے پکار رہے ہیں، وہ تمہاری طرف امید کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ اے امت محمدیہ، آج تیرے ایک جز پر یلغار ہو رہی ہے، آج تیرے ایک جز پر یلغار ہو رہی ہے۔ اپنے نبی کی تقدس کا پاس رکھ لے جس نے تیرے لیے اپنی راتوں کو قربان کر دیا۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں کس چیز نے دہشت میں ڈال رکھا ہے؟ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں کس چیز نے خوف میں رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھو جس کی خود بار بار تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی نے جب بھی جہاد کا اعلان کیا تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں برچا ہے، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، شوق شہادت میں بے چین ہو کر جنت کی نشان راہ تلاش کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ اصحاب نبی بھوکے پیاسے خندق کھودنے
پہ مصروف تھے اور ان کی زبان پر جاری تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہے گی، ہم دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ آج فلسطین کے اندر بچے شہید ہو رہے، بوڑھے شہید ہو رہے، عورتیں شہید ہو رہی، مرد شہید ہو رہے، لیکن کسی نے بھی کھڑے ہو کر یہ پیغام نہیں دیا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر جنگوں کو روکا جائے، بلکہ کہ وہاں بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، ہر کوئی اپنے ننھے معصوم بچوں کی لاشوں کو لے کر کھڑے ہو کر یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہے گی، ہم دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، لیکن اس اسرائیل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ میرے دوستو، لیکن آج مجھے افسوس ہے اسلام کے حالت زار پر، آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں کی مظلومیت پر، ان کی بے کسی اور ان کی تڑپتی روحوں پر۔ ایک وہ دن تھا جب کہ ہماری حکومت تھی، رعب و دبدبہ تھا، شان و شوکت تھی، آج انہیں ہمت کیسے ہو گئی؟ کبھی تو اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مذہبی عمارت کی تعمیر پر پابندی لگتی ہے، تو کبھی مدارس عربیہ پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر اتنا بڑا انقلاب کیوں رونما ہوا؟ کیا دنیا کے تمام حکمراں آج ہماری مفاد کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا سعودیہ یا دیگر اسلامی ممالک سے ہمیں کوئی امید ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے مسلمان نیتا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ذرا اخبارات اٹھا کر کے دیکھو، دنیا کے تمام حکمراں آج مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف بابری مسجد گرتی ہے، دوسری طرف مسجد اقصی جیسے پاکیزہ سرزمین پر بمباری کی جاتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اسلامی ملک کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اگر کوئی صدا احتجاج بلند کرتا ہے تو اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر یہی انصاف ہے تو ایسے انصاف کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہے ہم۔ اگر ضد پہ آ جائے تو کوہرام مچا دیں گے۔ اے ملت کے درد رکھنے والوں، اے عزیزو، اٹھو، تعطل کو ختم کرو، جمود کو توڑ ڈالو، اپنے اندر صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت اور جرأت پیدا کرو، خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کا عین عزم و استقلال پیدا کرو، اعلان کرو الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کے خلاف کوئی بات ہرگز نہیں سنی جائے گی، اسلام کے خلاف کوئی تحریک برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم اپنے مذہب کی خاطر گولیاں کھائیں گے، ٹینکوں اور توپوں کا مقابلہ کریں گے، بارودوں اور شعلوں میں جھلسیں گے، لیکن ان متعصب فتنہ پر اسلام مخالف رہنماؤں کو ہم جواب بتا کر کے رہیں گے۔ میرے دوستو، ذرا سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، اس کی چوری ثابت ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جلاد نے ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو رہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں رونے کا کیا مقام ہے؟ یہ تو چور تھا، آپ کے حکم سے ہی ہاتھ کاٹا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ہاتھ کاٹنے کا جو میں نے حکم دیا، ہاتھ کاٹنے کا جو حکم تھا وہ اسلام کا قانون تھا، جس میں میری مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں میرا کوئی دخل نہیں، لیکن کیا رونے کا مقام نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان آج میرے ایک امتی کا ہاتھ کاٹا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی ایک امتی کا ہاتھ کاٹا گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، آج فلسطین کے اندر کتنے بے گناہ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی ان ماؤں اور بہنوں کو کوئی دلاسا دلانے والا نہیں، ان یتیم بچوں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی روح تڑپ رہی ہے، بے چین ہے۔ کون ہے جو صلاح الدین ایوبی کی مشن کو آگے بڑھائے؟ کون ہے جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں امت مسلمہ کی حفاظت کرے؟ مسلمانوں، میں نے مانا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم اس باطل کے سامنے دیوار آہنی بن کر ان مظلوموں کی حفاظت کر سکیں، لیکن کیا ہمارے منہ میں زبان بھی نہیں کہ ہم صدا احتجاج بلند کر سکیں؟ ہمارے قلم میں اتنی طاقت اور زور نہیں کہ اخبارات اور رسائل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کر سکے، ان کو مستقبل کے لیے تیار کر سکے؟ ورنہ یاد رکھو اے مسلمانوں، ہندوستان میں بھی اندلس کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور یہاں بھی قرطبہ اور اسپین کا خوفناک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنی شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری؟ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گر گر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔